अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको आज बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, हमारी जानिब से, हमारे पास बैठे तमाम मेहमानान ग्रामी की जानिब से आप सबको, पूरे मुल्क भर को ईद मुबारक। ईद का तोहफ़ा है, मीठी ईद है, मीठी ईद खुशियाँ लाती है। और साथ साथ जब हम ईद के तीनों दिनों की बात करते हैं तो तीनों दिनों में सवैयों की और खानों की, पकवानों की, सबकी बातें होती हैं। बड़ा मज़ा आता है, रिश्तेदार आते हैं, तमाम रिश्तेदार बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बड़ा इंतज़ार होता है, ईदी भी एक उनकी इकट्ठी होती है, तो बड़ी एक खुशियां जुड़ी हैं इस ईद के साथ। और रमज़ानों के बाद खासकर जब हम ईद का जिक्र करते हैं तो एक बहुत ही खुशी की लहर सब में दौड़ जाती है। तो आज हम इसी ईद पर बैठे हैं सबके साथ। इस ईद पर एक अच्छी सी महफिल सजाई है, तमाम अच्छे से पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन सब का भी तारुफ कराएंगे और आप सबको एक बार फिर कहेंगे ईद मुबारक तमाम देखने वालों को पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम। आपने यहाँ पर वक्त दिया, ईद के दिनों में बड़ी मुश्किलात होती हैं, साथ साथ एक डिफ़िकल्ट होता है टाइम को मैनेज करना। हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लीडिंग बिजनेसमैन हैं और वन एंड ओनली आरिफ हबीब साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और फाउंडिंग चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम। आपने ईद के दिन, और कहते हैं ना ये तीनों दिन बड़े बिजी होते हैं, इनमें खुसूसी वक्त निकाला, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और नाम हमारे साथ जुड़ा है, गज़ल सिद्दीक साहिबा। आप रिनाउंड एक्ट्रेस हैं, पीटीवी की स्क्रीन का बहुत बड़ा नाम है, बड़े मशहूर ड्रामाज आपने किए हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। ईद के दिनों की बहुत सारी जो एक मीठी मीठी खुशियां हैं वो आप सबको मुबारक। बहुत शुक्रिया आपको भी। हुमायूं बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप हैं चेयरमैन ई ओशन के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और साथ साथ चेयरमैन हैं गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के, उनको भी वेरी वार्म वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईद का दिन है, सब बिल्कुल सीरियस बैठे हैं, तो सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से, सर सबसे पहले ये बताइए कि ईद की खुशियाँ हैं, ईद मनाते हैं लोग, अपने प्यारों के साथ भी मनाते हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन होने के नाते आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको अपने पार्टी वर्कर्स को भी देखना है, आपके एक फैमिली भी है, तो कैसे मैनेज करते हैं ये ईद के स्केड्यूल को? बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपने ईद वाले दिन हमें यहाँ पे बुलाया और आपके तवस्सुत से सबको ईद मुबारक। और हर साल की तरह इस साल भी वैसे ही अपने आबाई गांव में ईद पड़ी और फिर वहाँ पे लोगों से मिले, फिर जो रवायती तौर पर हमेशा कब्रिस्तान जाते हैं बड़ों की दुआ के लिए, वहाँ गए और फिर आके घर पे फिर वही सिलसिला शुरू है ईद मिलने का सबके साथ। तो ईद में मिलना मिलाना, तो कब तक ये एक कहते हैं ना कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, रात गुजर जाती है, कितना टाइम लगता है? मतलब काफ़ी वर्कर्स हैं, काफ़ी आपके चाहने वाले हैं। नहीं, उन सब की बड़ी मेहरबानी और हम बहुत शुक्रगुजार रहते हैं अपने इलाके के सब मोअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों के जो खुसूसी तौर पर ईद मिलने के लिए आते हैं। और उससे सिर्फ ये होता है कि सुबह से रात तक ये सिलसिला जारी रहता है और फैमिली के साथ बहुत कम टाइम देते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग आते हैं और आके मिलते हैं, तो हम अपने आप, हमारे लिए ऑनर भी है और हमारे लिए एक अच्छा समझते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं आरिफ हबीब साहब से पूछूंगी, सर आप कैसे ईद मनाते हैं? ईद में भी यकीनन आपका भी जो एक कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट होता होगा मैनेज करना। जी, ईद का पहला दिन तो जो है फैमिली डे होता है। ज़ाहिर आप सुबह उठ के जो है फजर की नमाज के बाद फिर आप ईद की नमाज की तैयारी करते हैं और ईद की नमाज के फ़ौरन बाद जब आप घर आते हैं तो आपकी बेटियां, बहू, बेटों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जो है वो ईद मिलते हैं। हमारे जो घर के सारे मुलाजमीन हैं उनके साथ जो है वो ईद मिलते हैं और फिर इब्तिदा जो है वो हम सवैयों से करते हैं ईद की, चूँकि वो अब इब्तिदा वो ना हो तो फिर ईद जो है वो नहीं होती। तो वो दिन जो है वो चूँकि पूरा जो रमज़ान हम गुजारते हैं जिस तरीके से, और उस रमज़ान में जिस तरीके से बड़े जो है वो छोटों का ख्याल रख रहे होते हैं, चाहे वो उम्र में बड़े हों, चाहे फाइनेंशियली बड़े हों, वो छोटा, और उसमें जो लोगों की खुशियाँ हम देखते हैं। और ईद के दिन जो है जो लोग अपने आप को ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत भरपूर तरीके से ईद मनाते हैं। और आपने कहा कि ये सारे सीरियस बैठे हैं, तो सीरियसली बैठे हैं
کہ ہم آپ کو میچ نہیں کر پا رہے. آپ ماشاءاللہ آپ نے عید جو ہے وہ بہت ہم سے بہتر طریقے سے جو ہے Thank you so much. وہ منائی ہے. تو ہم بچوں کو بیٹیوں کو اس طرح جو ہے وہ دیکھ کے ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور ہمارے بچے بھی جب اسی طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پوری طریقے سے عید مناتے ہیں تو اس کی خوشیاں بہت ہی ہمارے لیے ہوتی ہیں. ویل تھینک یو سو مچ اگین. پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے پورے پاکستان کو عید مبارک, اور یہ عید کا تحفہ ہے کہ تمام یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں غزل صاحبہ سے پوچھوں گی, غزل صاحبہ آپ کیسے عید مناتی ہیں, خاص کر جب بات ہو ایک شوبز سے آپ کا تعلق ہے, اور اس وقت بڑا ایک ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو بھی ٹائم دینا, پھر آپ کے ویورز, آپ کے ایک سوشل جو ایک میڈیا ہے وہ بھی آپ کا منتظر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے, آپ سب کو عید مبارک. اور یہ عید تو میرے لیے بڑی اسپیشل عید ہے, کیونکہ میں 12 سال کینیڈا میں رہی اور میں بڑی ترستی تھی اس طرح کی عید کے لیے. اور جہاں اپنے ہوں, اپنے ہوم لینڈ میں انسان جب آتا ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ عید آپ کے لیے بڑی اسپیشل, بہت اسپیشل عید. اور جب پی ٹی وی جب ہمیں بلاتا ہے, اپنی خوشیوں میں شامل رکھتا ہے, تو اور بھی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں ہماری. یہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, کیونکہ پی ٹی وی میرا سیکنڈ ہوم رہا اور میں نے بہت سال گزارے یہاں, بہت سارا کام کیا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ اور جی, اپنے سیکنڈ ہوم میں بھی بالکل. تو مجھے تو لگتا ہے میرا گھر ہے یہ پی ٹی وی. تو چلیں جی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت اور شکریہ. ساتھ ساتھ میں ہمایوں صاحب سے بھی پوچھوں گی. ہمایوں صاحب, آپ کیسے عید مناتے ہیں ایز اے بزنس مین, کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی, عید کو جب میں یاد کرتا ہوں تو کچھ دل میں کچھ دکھن بھی ہوتی ہے, کیونکہ میری یادیں جو ہے نا عید کی, وہ امی ابا کے ساتھ صبح صبح نماز پڑھنے جانا, اور جب تک گھر واپس آنا امی نے تیار ہونا, اور سوئیاں تیار ہوتی تھیں. میری فیوریٹ ہیں سوئیاں بچپن سے. ان کے جانے کے بعد پھر میرے بڑے بھائی کا گھر تھا جہاں ہم اکٹھے ہوتے تھے, یا میری خالہ کا گھر تھا. اب 4 5 6 سال سے یہ دونوں نہیں ہیں, تو ہمیں عید پہ ذرا ایک گیپ اور ایک کمی محسوس ہوتی ہے. ہیں اور بڑے پیارے دوست اور رشتہ دار وغیرہ, لیکن وہ کمی پوری نہیں ہوئی. تو میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, آپ کے خالہ خالو زندہ ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, لڑائیاں اگر ہوئی ہیں تو آپ واپس منائیں لوگوں کو جا کے. یہ موقع ہے کہ آپ اس کو ویلیو کریں. جب یہ نہیں ہوتا نا تو پھر آپ کو بڑی بہت دل میں ایک چیز ہوتی ہے. چلیں جی, میں حنیف صاحب سے پوچھوں گی, سر آپ کیسے عید مناتے ہیں, اور خاص کر جب پیرنٹس کا ہی ذکر ہو رہا ہے تو اپنی پیرنٹس کی لیگیسی کو کیسے فالو کرتے ہیں عید پہ؟ جی بہت شکریہ نتاشا. پیرنٹس کا تو نعم البدل بالکل جیسے میرے کولیگ نے بتایا کہ وہ تو نعم البدل ہوتا ہی نہیں ہے. بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی مکمل یتیم ہوں, کیونکہ میرے ماں اور باپ دونوں جو ہیں یہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں, تو لہٰذا ان کی کمی تو یقیناً کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس دنیا میں گزارنی ہے باقی زندگی. باقی شاہ صاحب نے, ناصر شاہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہی روٹین تقریباً ہم سب دوستوں کی رہتی ہے کہ صبح جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو قبرستان چلے جاتے ہیں, قبرستان پہ وہی والدین کے وہاں پہ دعا کرتے ہیں, اور دعا کرنے کے بعد جیسے بار بات سوئیوں کی ہوئی, عارف حبیب صاحب نے بھی, اور سوئیاں اتنی پسند ہیں, اور یقیناً کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جہاں میٹھی عید کا نام ہو اور وہاں سوئیاں نہ ہوں. یہی والا دن جو ہے, تو عید کا جو تہوار ہے, عید کے دن اگر آپ نے سوئیاں نہیں کھائیں تو آپ کی عید مکمل نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں اس بات سے ہم جتنے بھی یہاں پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں, سوئیوں پہ بڑا زور ہے, اور آج ہم سوئیوں ہی کے لیے آئے تھے آپ کے پاس بھی, کہ ہم نے کہا کہ آج نتاشا ہمیں سوئیاں اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلائیں گی, لیکن ہم مایوس ہوئے. سوئیوں کے ساتھ بہت کچھ اور آپ نے اور اتنا کچھ انتظام ہمارے لیے کیا, عید کا سما آپ نے باندھا ہوا ہے. میں ناصر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, سر یہ بتائیے کہ ایک عید کی بات ہو رہی ہے اور پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کو عید پہ خاص کر یاد آتا ہو, اپنے پیرنٹس کی کوئی بات ایسی؟ دیکھیں, پیرنٹس کی کمی تو نو ڈاؤٹ, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اور بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے عید والے دن, کیونکہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہتا ہے کہ عید والے دن انہی سے مل کے اور عیدی ملتی تھی ہمیشہ, اور اب ظاہر ہے کہ ہمیں دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو. تو پیرنٹس کو تو بہت مس کیا جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں زندگی میں, اور ان کے ساتھ جو ان کی ہمیشہ شفقت رہی, اور ان کی ہی دعاؤں اور تربیت کی بدولت آج جہاں پہ بھی ہیں, تو اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے. کوئی ایسا لمحہ جس کو یاد کر کے آپ نے اپنی زندگی کے لیے اس کو مشعل راہ بنایا ہو؟
جیسے وہ کیا سمجھتے دیکھیں کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا, یہ بہت سارے لمحے ہوتے ہیں, پوری ایک زندگی کا ہوتا ہے سلسلہ. اور ہمیں تو والد اور والدہ کی طرف سے ہمیشہ اچھی نصیحتیں کی گئیں جن کو زندگی میں اپنایا تو اس سے بہت بہتر محسوس ہوا ہے. اور ایک ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھ پہ اور ہر لحاظ سے میں بلیسڈ ہوں. رائٹ. تو وہ صرف ان کی دعائیں اور ان کی تربیت کا ہی ایک تھا سلسلہ. اگر کوئی مجھ میں اچھائی ہے تو وہ میرے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے, جو ان کی کہنے پہ عمل کرتا ہوں. اگر کبھی کوئی غلط بات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے میں اپنے ہی اس میں سمجھتا ہوں, اگر کچھ اچھائی ہے تو وہ انہی کی وجہ سے. رائٹ. آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے, پیرنٹس کی ہی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, یہ کہ آپ بہت ہی ایک کہتے ہیں نا نائس اور ہمبل اور بہت ہی ایک آپ کا سویٹ جیسچر ہے, تو یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ اس میں کوئی کون سی سائنس ہے اس کے اندر؟ ایک تو میں نے یہ سچ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اس تربیت کا حصہ ہے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو کسی بات پہ ایک ہمارے جو کام کرتے ہیں ساتھ وہ ہوتے تھے, اس کو میں نے تھپڑ بھی مارا اور کچھ کہہ بھی دیا. تو اسی وقت میری والدہ نے اس کے سامنے بلا کے مجھے تھپڑ بھی مارا, اور ایک ہی تھپڑ میں نے زندگی میں کھایا ہے, ایک ہی تھپڑ زندگی میں کھایا ہے. حالانکہ میں بہت لاڈلا رہا ہوں پیرنٹس کا, ابو نے کبھی نہیں ڈانٹا, اور ایک دفعہ امی نے تھپڑ مارا وہ اس وجہ سے, اور پھر نصیحت بھی کی کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں اور ان کو بیٹا آپ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اب اس وقت اس جگہ پہ ہے, آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں. رائٹ. یہی تربیت ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بہت بڑا لیسن ہے یہ جو ناظر شاہ صاحب نے کہا. بالکل. میں عارف حبیب صاحب سے بھی پوچھوں گی, سر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جو آپ کے پیرنٹس کی لیگیسی کو بھی فالو کرنے کا موقع دیتا ہے, اور ساتھ ساتھ جب خاص کر عید کا موقع ہوتا ہے تو آپ کو یاد آتے ہیں؟ آئی تھنک پیرنٹس کو تو ہم سب سے زیادہ اس میں مس کرتے ہیں کہ وہ عید کی تیاریوں کی ہمیشہ تاکید کرتے تھے. ہمیشہ وہ پوچھتے تھے کہ آپ نے جو ہے عید کی تیاری کر لی, آپ نے کپڑے خرید لیے, آپ نے سب کچھ جو ہے پورے طریقے سے. اور پھر وہ جو ہے اپنی شفقت ان کی جو رہتی تھی تو عید آپ کی بھرپور عید رہتی تھی, تو ان کو آپ بے شک جو ہے وہ مس کرتے ہیں. کچھ لائٹر ٹون پہ ناصر شاہ صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ پہلے ہم کو عیدی ملتی تھی, اب انہوں نے کہا عیدی دینی پڑتی ہے, تو بڑا بوجھ فیل کرتے ہیں عیدی دینے میں جو ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی معصومیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ملتی تھی اب ہمیں دینی پڑتی ہے. اور آپ کے توسط سے جس طرح اور بھائیوں نے بھی جو ہے ناظرین کو جو ہے عید مبارک دی, میں بھی چاہوں گا کہ میری طرف سے ان سب کو عید مبارک. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس عید کے وسیلے سے, اس رمضان جو گزرا ہے اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مسائل جو ہے وہ حل کر دے اور اس کو ترقی کی طرف گامزن کر دے. آمین. اچھا سر, میں آپ سے اگین ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ کہ یو آر اے بزنس مین, ریناؤنڈ بزنس مین, ایک بزنس ٹائکون ہیں آپ کے ہزاروں امپلائیز ہیں, آپ کی کافی سارا بزنس پھیلا ہوا ہے. ان تمام لوگوں کو لے کر چلنا, عید پر ان سے بھی خوشیاں بانٹنا, اور پھر اس کے بعد اپنی فیملی کو بھی لے کے چلنا, تو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ سب؟ دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے عید کے موقع پر جو ہم جو تقسیم ہوتی ہے کہ تحفے ہم کو وصول ہو رہے ہوتے ہیں, تحفے ہم دے رہے ہوتے ہیں, تو جتنے بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کا ہم اپنا اظہار جو ہے ان سے ایک پیار کا, محبت کا اظہار جو ہے تمام مسلمان اسی طرح جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم جو ہمارے عید میسیجز ہیں, اب بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اب واٹس ایپ پہ جو ہے وہ آپ تمام کو عید اور سب کے جو ہے عید کے میسیجز بھی بھیج رہے ہیں, اور ان کے میسیجز آتے ہیں تو ان کو اسی دن آپ کو جو ہے وہ رپلائی, اور اس میں گھنٹوں جو ہے وہ آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں, اور اتنا وائڈر کنویس بن جاتا ہے اور سب کے ساتھ آپ کا ایک کمیونیکیشن رہتا ہے. اور اس کی جو خوشی ہے کہ کیونکہ آپ یہ لوگوں کے ساتھ جو ریکنیکٹ. پھر خاص طور پہ عید کے دن جو ہے میرا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے میں اپنی بیٹیوں کے گھر جو ہے جاتا ہوں, بہنوں کے گھر جو ہے وہ جاتا ہوں. تو پہلا فرسٹ ہاف عید کا جو ہے وہ یہ ان کو ڈیڈیکیٹڈ ہے, تو بیٹیوں کے گھر جانا, بہنوں کے گھر جو ہے وہ جانا. پھر سیکنڈ ہاف سے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں. سیکنڈ ڈے کو جو ہے وہ پھر ہمارے دوست برادر, ان کے فیملیز, اور وہ ہم کو وزٹ کرتے ہیں. پھر سب مل کے جو ہے وہ ہم ساتھ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, ڈنر کرتے ہیں. تو یہ ایک عید کا دن ہوتا ہے کہ جب اسپیشلی پوری فیملی کا ایک گیٹ ٹوگیدر جو ہے اس کے لیے بنتا ہے. اور اس کی جو ظاہر آپ کو
خوشی ہے اور ایک کیونکہ اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے عام دنوں میں اتنے جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کمی جو ہے وہ ملتی ہے. تو وہ عید کا ایک اپنا ہی مزہ ہو جاتا ہے. بہت اچھا. پھر آپ اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں, گرینڈ چلڈرن کی جو تیاریوں کو دیکھتے ہیں, ان سے آپ سوالات کرتے ہیں. جب ان سے عیدی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, تو وہ ہم جب ان کو دیتے بھائی کیا کرو گے, تو بولا میں منی باکس میں ڈالوں گا. تو میں نے کہا بھائی منی باکس میں تم ڈالو گے تو سبھی دادا بھی پیسے بچا رہے ہیں, ماں باپ بھی پیسے بچا رہے ہیں, تم بھی پیسے بچاؤ گے, تم خرچ کرو, جو ہے سارے کے سارے پیسے بچانے میں لگ جائیں گے. تو یہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جس مومنٹ میں آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم. اور عید کی خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, جو کہ آج بھی ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے, سب کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, اور سب سے جتنا ہم بات کر رہے ہیں اتنی ان کی فیملی کے بارے میں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے عید گزارتے ہیں. میں غزل سے پوچھوں گی, غزل آپ کو غزل سے کم اور ماروی سے زیادہ جانتے ہیں. ہر کوئی آپ کو جب بھی آپ کا نام سنے, ماروی کون سے ایکٹر, ماروی جب ابھی تک جو ہے وہ سب کو یاد ہے اور سب آپ کو اسی نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں. مجھے بھی بتایا کہ غزل آ رہے ہیں تو دوسرے لمحے میں نے بولا ماروی. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ سب آپ کو جانتے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو عید پہ فینس مل جاتے ہیں, فینس کے ساتھ فوٹو کھنچوانا, کتنی خوشی ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آئی فیل مائی سیلف ویری بلیسڈ اینڈ لکی کہ مجھے ایسا ایک لائف میں رول ملا جو میری پہچان بنا. اور یقیناً جس طرح سے سارے یہ ہمارے جو گیسٹ ہیں یہاں پر اپنے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ان کے جو ورکرز ہیں یا ان کی جو فیملی ہے یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے, اسی طرح سے میری ایک بہت بڑی فیملی ہے پوری دنیا میں جو مجھے دیکھتی ہے, پیار کرتی ہے, دعائیں دیتی ہے, جو ہمیں فالو کرتی ہے. تو اس فیملی کا سوچتے ہی جو ہے وہ ایک بہت اچھی فیلنگ آتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو جس طرح سے پی ٹی وی پر آ کر بہت اچھا لگتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگتا ہے, اسی طرح سے اپنے ویورز کے ساتھ ان سے کمیونیکیٹ کرنا اور تھرو سوشل میڈیا, تھرو یہ سارے جو چینلز ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی ناصر صاحب نے جو کہی کہ ان کے جو ساتھ کام کرنے والے اور کچھ انہوں نے اس کو تھپڑ ماری ہے تو ان کے مدر نے ان کو کیا. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ضرور یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس عید پر, بلکہ اس عید کیا ہمیشہ ہی ہمیں اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو ہماری زندگیوں کو آسان بناتے ہیں, جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ گھروں پر جو زندگی کے آسان کرنے والے جو ساتھی ہیں, ان سب کا بہت خیال رکھا جائے اور ان کا اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. میں دیکھتی ہوں سم ٹائمز ہمارے رویے جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھنا, سب کو یاد رکھنا, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم ان کے بغیر کچھ نہیں ہیں, اگر ان کو ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے, یہ سارے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں, تو پھر آپ خوشیاں کس کے ساتھ بانٹیں گے؟ خوشیوں کے علاوہ بھی ہماری جو کامیابیاں ہیں ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, تو ان کا بہت اسپیشل خیال رکھنا چاہیے. تو عید کے دن تمام گلے شکوے مٹا کر سب سے دوستی کر لی جائے. سب سے جو رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ تو خیر ہم ملتے جلتے ہیں سب, لیکن میں جو یہ بات کر رہی ہوں کہ گھر میں جو ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل رائٹ. میں ہمایوں صاحب سے پوچھوں گی, ہمایوں صاحب آپ کی جو ایک لائف ہے, آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس کو بہت مس کرتے ہیں, اور زندگی میں واقعی ایسے لمحات ہوتے ہیں جب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوتے, اور یہ ہر بچے کو ایسا لگتا ہے کہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. مجھے بھی پتا ہے میرے فادر نہیں ہے, تو میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ جب عید ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی ایسا لمحہ جو آپ بھی مس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ آج بھی آپ کہتے ہیں نا کہ عید پہ بس بچے بن جاتے ہیں, کہ اب تو پیرنٹس کا تو ہر کوئی جتنا بھی بچہ بڑا ہو جائے بچہ ہی رہتا ہے. وہ بات تو ہے اپنی جگہ, لیکن ون ہیز ٹو موو آن آلسو. دنیا میں جو ہو رہا ہے اس پہ بھی ساتھ ساتھ دکھ ہوتا ہے, جو غازہ میں ہو رہا ہے, جو ادھر ادھر اور چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس پہ بھی دل تھوڑا درد کرتا ہے. باقی خوشی کا دن ہے, خوشیاں بانٹیں اور اپنے سے کم لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. بالکل. میرے ابا ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ فطرانہ دیا تم نے فلانے کو پیسے بھیجے. ہمارے رشتہ دار کافی سمپل بگننگز سے تھے ہم, میرے فادر خاص طور پہ, تو وہ بار بار یاد کراتے تھے. تو وہ چیز میرے ساتھ رہتی ہے کہ
کہ جی اگر کچھ جو بھی آئے اس میں سے کچھ حصہ آپ نے دینا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا سب کا خیال کرنا چاہیے. پاکستان فارچونیٹ ہے. پاکستان میں فلنتھروپی جو ہے دنیا بھر میں ہم نمبر 2 ہیں آفٹر یو ایس. یہ اسٹڈی ہے کہ پاکستان میں فلنتھروپی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں گہما گہمی اور سب چیزیں ہیں. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں خریداری کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا ٹی وی پہ عورتوں کو، ان کا مہنگائی بے شک ہے لیکن عید تو کرنی ہے ہمیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں، اور ہم پاکستان میں دیکھیں اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ریجن میں ہیپی میٹر کو ہوتا ہے کہ کہاں کے لوگ زیادہ خوش ہیں. تو ہم یہ ہمارے اگر پڑوس میں سب کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ان سب سے آگے ہیپی میٹر میں. لوگ اس لیے کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو ہے وہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان ہے. ہمارے اوپر کوئی اگر ڈیفیکلٹی بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انعام دیتا ہے تو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ امتحان ہے. تو جو ہمارا مذہب اور ہمارا جو کلچر ہے الحمدللہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے تمام خاندانوں میں، تمام گھروں میں جو ہے یہ جو ہے فیاضی کا رجحان ہے. سب اپنے لوگوں کا جو ہے جنرلی جو ہے وہ خیال کر رہے ہوتے ہیں. فلنتھروپی میں پاکستان نمبر 2 پہ ہے. ابھی عارف صاحب نے کہا. میں حنیف صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، آپ سالہ سال بزنس کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، تو عید پہ بھی کیا وہی روٹین ہوتی ہے؟ دیکھیں عید پر جیسے عارف بھائی نے بھی کہا کہ فرسٹ پرائرٹی تو آپ کی فیملی ہوتی ہے. یقیناً جیسے پہلے ہم نے کہا کہ قبرستان کے بعد ملنا ملانا اپنے، لیکن میں جیسے عارف بھائی نے کہا کہ فرسٹ ہاف میں بیٹیوں کے پاس، ان کے پاس جانا. اب یقیناً کہ ہم سب اس ایج میں آ گئے ہیں کہ اب ہم یقیناً اپنے گھر کے بڑے ہو گئے ہیں. اب میرے بھی یہی روٹین ہے کہ شام کے بعد سب لوگوں نے، میرے خاندان نے، میرے بہن بھائیوں نے، سب نے میرے گھر پر آنا. امپلائیز وغیرہ بھی تو آتے ہوں گے نا، کتنی امپلائیز خوشی کو ہوتی ہے روٹین میں جب ملنے جی ہاں، وہ تو ملنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آ رہے ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے کافی سارے امپلائیز ہوتے ہیں تو ان سب کی اپنی روٹین ہوتی ہے اور تینوں دن آ رہے ہوتے ہیں ٹائم لے کر. لیکن جو ہماری جو امیجیٹ فیملی ہے وہ سب کی سب ہمارے فرسٹ ڈے پر اکٹھی ہوتی ہے. تو ہم نے جو ڈنر کرنا ہوتا ہے رات کو وہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ، امیجیٹ فیملی کے ساتھ کرتے ہیں. اور جیسے عیدی بانٹنے والا بھی عارف بھائی نے کہا کہ اب ہم سب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم عیدی بانٹتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں. کیونکہ پیرنٹس ہوتے تھے تو چاہے ہمیں وہ 1000 روپے کا نوٹ دے دیتے، ہم بڑے اس سے سنبھال کے رکھا کرتے تھے کہ ہمارے والد نے ہمیں 1000 روپے دیے. اب وہ دور آ گیا کہ ہم میرے اس پوزیشن میں ہے کہ ہم ہر وقت عید بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو فیملی شام کو آتی ہے ہمارے گھر پہ، جتنے بہن بھائی وغیرہ بچے ان کے، تو ہم نے سب کے بائی نیم جو ہے نا، میری بیوی نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، ہم پہلے سے لفافے بنا کے رکھتے ہیں، انویلپ بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ یاد نہیں رہتے. ابھی وہ سارے بچے اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ ابھی یاد ہی، سب کے نام بھی یاد نہیں ہے کہ کون سی بہن کے بچے کا نام کیا ہے. ماشاءاللہ اتنی ساری بھرمار ہو جاتی ہے. تو وہ ہم نے سب کے لفافے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بہنوں کے بھی، بھائیوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈنر سب ساتھ کرتے ہیں، لفافے سب کو. تو سب کو آنے کی جلدی ہوتی ہے بچوں کو، کہ بچوں کو عیدی سے، آپ کو پتہ ہے عید کے دن تو عیدی پہ انٹرسٹ ہوتا ہے سب کا. تو سب کو انتظار ہوتا ہے کہ بھئی کہ میرے نام سے کہ بھئی ان کے گھر پہ کب چلنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پہلے ہی دن ہم نے اپنے گھر کا رکھا ہوتا ہے. تو شام کو سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، لفافے سارے پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کے اہتمام ان کے لیے پہلے سے ہوتا ہے. سویاں پھر تذکرہ کرتے ہیں، سویاں اور کھیر پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. سویوں کا تذکرہ بھائی دیکھیں سویوں میں نتاشا پھنس گئی ہیں. آج عید کے دن آپ نے سویوں پہ پھنس گئی ہیں. اب آپ چلیں بھائی، یہاں پر سویوں کی بات چیت چل رہی ہے اور سویوں کے ہی اوپر جو ہے وہ بات اب کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ہماری جانب سے تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک. کرنٹ افیئرس کے حوالے سے میں یہ بتلا دوں کہ کرنٹ مجھ میں بہت ہے اور میں اپنی بیوی کو بتلا دوں افیئر کوئی نہیں. کچھ بناتی بھی ہیں، کوکنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں، صرف بلہ چلانا یا بال کرانا آتا ہے یا کچھ عید کوکنگ وغیرہ بھی؟ عید پہ تو امی رسک نہیں لیتی. ਕੁੜਤੀ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਚेंगे ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਈ ਕੈਚਿੰਗ. آپ بھی عیدی دیتی ہیں یا پھر اگر عیدی آپ سے مانگی جاتی ہے تو آپ گانا سنا دیتی ہیں ان کو؟ وہ بھلا کیوں میرا دیوانہ بن گیا، وہ بھلا کیوں میرا دیوانہ بن گیا، دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا. میرے خیال سے جب بھی آپ کے پیار کرنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ عید
सी बन जाती है, त्यौहार सा होता है और वो बच्चों को एक शौक होता है कि जी आज दादा ने आना है, दादी ने आना है, सब ने आना है। बिठोला साडा दिल 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 नहीं मनेंदा वे तू साडा गिला करे से वे साकू ढोल रुए से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शबनम मजीद और मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुसलमान हैं सबको ईद उल फित्र यानी मीठी ईद मुबारक हो। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियां बांट रहे हैं तमाम मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की ही बातें चल रही हैं। खासकर जो एक सवैयों की डिबेट है उसका एक सोल्यूशन भी निकला है, लेकिन वो हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे। मैं नासिर हुसैन शाह साहब से पूछना चाहूँगी, सर सवैयों की ही बात हो रही है तो मीठा कितना ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ख़ासकर जब ईद पे बात होती है, ईद का एक अलग स्वीट हमारे पाकिस्तान में तो ज़रूरी समझा जाता है शीर खुरमा या सवैयाँ, तो किस तरीके से आप इसी को ही इंजॉय करते हैं ईद पे? जी बिल्कुल, जो रवायती तरीके से बनती आ रही हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ दो तरह से बनती हैं सवैयाँ। एक तो ब्राउन टाइप और एक वाइट, और फिर अब खीर सवैयाँ भी शुरू हो गई हैं। एक भून के, एक सवैयाँ होती हैं जो दूध वाली, एक होती हैं वो जो भुना जाता है जिस तरह बता रही है। तो इस तरह हमारे यहाँ ज़्यादा वो भुनी हुई है विदाउट मिल्क। ओके, अच्छा, जब कुकिंग की बात हो रही है और थोड़ा सा खाना पकाना भी पूछ लेते हैं ना, तो कोई कभी कुकिंग की है क्या? कुकिंग का कभी कोई इश्तियाक हुआ है? ऐसे शौकिया 2-4 दफ़ा की है, और फिर दूसरों का तो बेचारों को देखा है कि वो खा रहे हैं, लेकिन मैं खुद बड़ी बमुश्किल खा सका हूँ जितने खुद बनाएंगे। तो वो अच्छा नहीं बना था या सब ने आपने दिल नहीं चाहा कि नहीं अम्मी के हाथ का ही खाना है या वाइफ के हाथ का खाना है? वो तो रहा है उनके साथ, लेकिन जो खुद बनाया था बड़े शौक से, लेकिन जब खुद खाया तो फिर पता चला नहीं हो जाता है, वो तो एक डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इसमें फेल है, समझ लें। कोई ऐसी अच्छी चीज चलें बाकी सारी चीजों में पास हो जाए, कुकिंग की बात कर देते हैं। मैं आरिफ हबीब साहब से पूछूंगी, सर कभी कुकिंग का इश्तियाक हुआ या कभी कोई ऐसा लम्हा आया कि कभी खुद कुकिंग करना पड़ी हो? कभी नहीं, चाय भी नहीं बना सकते तो कुकिंग का जो है वो तो बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मीठा, शीर खुरमा, सवैयाँ, हुमायूं साहब से नहीं पूछूंगी। मीठा बहुत पसंद है मुझे जी, और हर दफ़ा ये अहद करता हूँ अपने से कि आखिरी दफ़ा खाऊंगा, बस आइंदा नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम फिर यही बात करता हूँ, खाता हूँ और फिर कहता हूँ कि आइंदा नहीं खाऊंगा। तो मीठा बहुत पसंद है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर एडवाइस ये मिलती है कि भाई मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, कम खाओ। इसके ऊपर जो है वो एडवाइस, और ख़ास तौर पे इस एज में जो है एहतियात की, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। गज़ल, आप तो माशाल्लाह यकीनन कुकिंग तो काफ़ी करती हैं, आपके मैंने टीवी पे भी काफ़ी शोज़ देखे हैं, तो क्या बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं और ईद पे क्या आपकी एक स्पेशलिटी होती है? स्पेशलिटी तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं जो मज़े की बन जाती हैं, उसको फिर वो हम बना देते हैं अपने स्पेशल चीज़ें, लेकिन नॉर्मली मैं हेल्दी कुकिंग पे बहुत ज़्यादा मेरा होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली और इस तरह का खाना ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करता है वो, तो नॉर्मली तो बस हेल्दी कुकिंग होती है बहुत सारी। राइट, मैं हनीफ साहब से पूछूं फिर, हनीफ साहब कौन सा मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं ईद पर? मैं तो खीर ज़्यादा शौक से खाता हूँ। अच्छा, खीर ज़्यादा, ये थोड़ा सा एक कंट्रास्ट में आ गई, जैसे सवैयों से हटके हो गई। वो सवैयाँ तो खानी होती है, शीर खुरमा तो हर घर में बनता है। ये अगली ईद के लिए भी बुकिंग कर रहे हैं ना। नासिर साहब से भी पूछूंगी अगेन, सर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अगेन ये तो चले मस्ती मजाक चलता रहेगा कि कुकिंग की बातें हो रही हैं या कुछ, लेकिन ईद के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा पाते हैं? खासकर एक पॉलिटिकल भी आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर थोड़ा सा फैमिली को भी देखें तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे आप अप्लाई करते हैं ईद के? देखिए, उस दिन तो यही होता है कि सबसे मिलना,
اور سب لوگ آتے ہیں. ہمیں جو بھی حلقے کے لوگ ہوں یا ڈسٹرکٹ یا دور جو بھی ہیں قریب جوار سے, ان کی مہربانی ہوتی ہے اور ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ عید پہ فیملی کو ٹائم تھوڑا کم دیتے ہیں, یا لیٹ نائٹ ان کو ملتا ہے, یا تھوڑا بیچ میں جو ہے. اور ہم چاہتے ہیں کیونکہ الحمدللہ بیٹے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے بھی ہیں, تو سب سے بہت دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹائم دیا جائے اس دن, لیکن کچھ ٹائم کم ملتا ہے. سارے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, کوئی کارکنان ہوتے ہیں, کوئی پکچر بنوانا چاہتا ہے, کوئی آپ کے ساتھ صرف ایک فوٹو لینا چاہتا ہے, تو یہ سوچ کے آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک اسٹارڈم بھی ہے آپ کا؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کچھ دوست جو ہیں وہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ اگر, لیکن یہ اوائڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر کوئی ہمارا اپنا اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے کہ جی ایک سیلفی بنا لیں, ایک تصویر بنا لیں, تو ہمیں ان کو یہ ٹائم دینا چاہیے. اور اس پہ ظاہر ہے اس میں ٹائم وقت لگتا ہے. کسی بھی آپ تقریب میں جائیں, ظاہر ہے اور کام بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ سب لوگ کہتے ہیں, لیکن ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں تو اس پہ بڑا وہ محسوس کرتا ہوں, اور ایک خوف سا بھی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے کہ ہم, نہیں تو ہم خود بھی بھاگتے پھرتے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوئی بنا لے. اور یہ تو میں تو اس چیز کے لیے رک کے بھی ٹائم دیتا ہوں. حالانکہ کوئی دوست ناراض ہوتے ہیں, یار تم کھڑے ہو کے چلنا ہے, پہنچنا ہے کہیں پہ, لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے. اور اچھا محسوس ہوتا ہے سب کا درد سمجھنا چاہیے, سب کا ساتھ دینا تو چاہیے وہاں پہ, تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور جو آتے ہیں میں تو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئیں. اور اس دن ظاہر ہے کوئی کام بھی نہیں کہتا, ویسے تو ہمارا کام ہے 24 گھنٹے لوگوں کو کام کرنا, سرو کرنا, لیکن ایک اچھی بات ہوتی ہے عید پہ لوگ صرف ملنے آتے ہیں اور عید کی مبارک دینے آتے ہیں, اور پھر جو بھی اللہ وال ہوتے ہیں علاقے کے. بہت ساری عیدیں تو گھر میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہی گزرتی ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ عید گھر پہ نہیں گزرتی یا اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں گزرتی, تو کوئی ایسی عید ہے جو کہ سفر میں گزری یا کہیں اور گزری؟ جی میری بہت ساری عیدیں جو ہیں, خاص طور پر آج والی جو عید ہے یہ باہر گزری ہے, لیکن میں اس کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ مدینہ پاک میں گزرتی ہے, تو اس کو میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ اللہ ہمیشہ نصیب کرے. تو اس دفعہ تو میں ارلی ہو آیا تھا رمضان شریف میں, لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ والی عید جو ہے یہ وہاں پہ ہو. رائٹ, چلیں جی, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور عمرے کی سعادت میں کسی کو مس نہیں کرتا, کیونکہ جب مدینے میں ہوں تو آپ کسی کو مس نہیں کرتے. بالکل, میں عارف حبیب صاحب سے بھی ذریعہ ہی پوچھوں گی کہ عید, کبھی ایسی عید گزری جو کہ پاکستان میں نہ گزری ہو, باہر گزری ہو, اور اس میں کیا پھر ایبسنس محسوس ہوتا ہے؟ آئی تھنک مجھے بہت کم یاد پڑتا ہے کہ عید کے دنوں میں ہم ملک سے باہر ہوں. صرف مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے جو ہے فیملی میں, اس کی وجہ سے ہم عید پہ جو ہے وہ باہر تھے. ورنہ مجھے میرے پورے اس ایج میں یہ ہے کہ وہ سارا وقت ہمیشہ عید کے وقت کہ پاکستان میں ہی جو ہے وہ گزری ہے میری. اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہے وہ گھروں پر ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہم اپنے بہنیں, بیٹیاں, آپ کے گرینڈ چلڈرن اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہیں, بہویں ہیں, سب کے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے روٹین کے اندر بہت کم جو ہے ان کو ٹائم دے سکتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ ایسا کوئی اوکیزن ہو گیا گھر پہ یا ان کے گھر میں تو جو ہے وہ ہوا, لیکن کوئی ایسا روٹین کے ساتھ نہیں. لیکن عید ایک اسپیشل ڈے ہوتا ہے کہ جس میں یہ آپ بیٹیوں, بہنوں, گرینڈ چلڈرن, بہوؤں کے ساتھ آپ ذرا اچھا ٹائم گزارتے ہیں. اور پھر اس وقت جو ہے وہ نہیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگ جو ہے وہ دوست یا بزنس مین وہ دوسرے دن سے شروع ہوتے ہیں, اور پھر ان کا وقت مینی ٹائم وہ شام کو ہوتا ہے. دوسرے دن شام کو پھر بزنس فرینڈس کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے, لیکن دوسرے دن صبح جو ہے وہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. تو اگر آفس کے لوگ ہیں تو وہ بھی دوسرے دن یا عید کی شام کو جو ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں عید کا چونکہ خاص دن ہے, اور اگر مدینہ نہ ہو تو پھر جو ہے پاکستان بہتر ہے. اور غزل تو آج 12 سال بعد جو ہے وہ یہ عید منا رہی ہیں پاکستان میں, تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کہ لاسٹ ٹائم میں نے منائی تھی, لیکن ہاں اب چونکہ میں واپس آ گئی ہوں پاکستان تو بہت اچھا لگتا ہے یقیناً. اور
जैसे बात हो रही थी कि हमारे जो मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं या तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो इसी तरह से जब रास्ते में हमें लोग मिलते हैं, प्यार करने वाले, दुआएं देने वाले, सेल्फीज़ खिंचवाने वाले, तो मैं समझती हूँ कि उन लोगों को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम डरें उस वक्त से जब लोग हमारे साथ तस्वीरें ना खिंचवाएं। तो जो वो बहुत प्यार से तस्वीरें खिंचवाते हैं तो यकीनन हमें बहुत अच्छा लगता है। और बस यही चीज़। और थोड़ी देर पहले मदर की बात चल रही थी आपकी, तो उसमें थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूँगी कि मुझे तो ये लगता है कि मेरी मदर भी 5-6 साल पहले हमसे जुदा हुई थी, और आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि कनाडा में उनकी डेथ हुई थी तो उनकी वहीं पे हमें दफनाना पड़ा उन्हें। तो वो थोड़ा सा हमेशा होता है कि वहाँ जाया जाए या वहाँ दुआ पढ़ी जाए, तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि माँ जो है वो कभी भी हमसे जुदा नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि हम जब बोलते हैं, हम किसी से मिलते हैं, हमारे जो मैनरिज्म हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, वो सब चीज़ों में हमारी माँ है। तो हमें जो तरबियत मिली, हमने अपने बच्चों में वो चीज़ को आगे ट्रांसफ़र किया, तो ये सिलसिला चलता रहता है और माँ कभी नहीं जाती, माँ हमेशा साथ रहती है। तो वो तो मुझे लगता है कि हर लम्हे मेरी माँ मेरे साथ है, उस चीज़ को मैं इतना ज़्यादा मिस नहीं करती हूँ। चलें, ईद के दिन में हम दोबारा थोड़ा सा मूड को चेयर करते हैं और इतना ज़्यादा सैड नहीं होना है। और यकीनन अल्लाह ताला तमाम जिन के वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और साथ साथ उनकी जो है वो बस ये होता है कि हम जब बात करते हैं पिछले दौर की, पिछले ज़माने की, तो हमें बड़ा, हम उसको फैंटिसाइज करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो बचपन वाला दौर होता था जब हमें ईदी मिलती थी, तो हम बड़ा, मुझे लगता है कि हर दौर का अपना एक अपना मज़ा होता है। हाँ। और आज हम सब, अल्लाह ताला ने ये नेमत है हमारे लिए, जो लम्हे मिले हैं, हम साथ मिलकर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, तो इन लम्हों को बहुत इंजॉय करना चाहिए। और यू नेवर नो कि अल्लाह तो ताला। पाकिस्तान की आपने ईद की बात की, कनाडा में भी तो आपने 12 साल जब रही तो ईद तो मनाई होगी वहाँ, क्या डिफरेंस है ट्रेडिशन में, रिवायतों में, रस्म व रिवाज में? वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं, अब तो आपको पता है कि हाँ बिल्कुल, कनाडा में, टोरंटो में बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं, बहुत सारे उनके इवेंट्स होते हैं, इनफैक्ट जो चांद रात और वो सारे एग्जिबिशंस, मेहंदी लगवाना, ये वो सब वहाँ होता है, लेकिन एक लिमिटेड एक वो है। यहाँ जिस तरह से हर जगह आप बाहर जाएं, रमज़ान मुबारक के महीने में आप बाहर जाएं तो आपको फ़ील आती है वो रमज़ान की। वहाँ तो ऑब्वियसली वो रमज़ान की फ़ील नहीं आती, ना ही ईद की। वहाँ जब ईद हुआ करती थी तो मेरे जो बड़े भाई वहाँ रहते हैं, तो मैं और वो आपस में बात करते थे कि ईद तो कल आ रही है लेकिन वर्किंग डे है, तो फिर ईद कब मनाएं? तो वो कहता था चलो छुट्टी वाले दिन मनाते हैं। हाँ। तो हम इस तरह से छुट्टी वाले दिन जो है वहाँ पे पाकिस्तानी जो ईद मनाया करते हैं, क्योंकि छुट्टी तो हॉलीडेज भी नहीं होते। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ तो एक मज़ा ही अलग है, यहाँ की बात है, ईद है भाई। आपने सब ग्रुप से जो है ये तो मालूम किया, हाँ। ये सब ऐसे हैं कि जिनके बच्चे हैं सब, तो आई थिंक नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे कि नताशा जो है अपनी ईद किस तरह मनाती है। कि हमारी जो गेस्ट हैं वो तो बताया सबने, लेकिन होस्ट जो है वो किस तरह मनाती है? बिल्कुल मैं बताऊंगी और सबको बताऊंगी मैं ईद कैसे मनाती हूँ, लेकिन सबसे लास्ट में पहले मैं हनीफ साहब से पूछूंगी। हनीफ साहब, आप बताएं कि ईद की खुशियाँ जब दोबाला हो जाती हैं, घर में हम तमाम अपने प्यारे भी मौजूद हैं, घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड किया, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी तमाम, जब पॉलिटिकली और ख़ासकर जब हम थोड़ा सा देखते हैं बिज़नेस कम्युनिटी हैप्पी है, क्योंकि जब बिजनेसेस चलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी की भी थोड़ी सी बात करें तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो कितना ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? नताशा, मैं इस बात का जवाब देने से पहले, क्योंकि इससे पहले माँ की बात हुई है, तो हमें उन माँओं को याद ज़रूर करना चाहिए कि जिन्होंने अपने सपूत, अपने बेटे, औलादें जो है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए जो शहीद हुए हैं, जो फ़ौजी हमारे, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, उन्होंने शहादतें जो बॉर्डर्स पे ली हैं, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो रेंजर्स के जवान हो, चाहे वो पुलिस के हों, जिन्होंने, उन सबको याद ईद पर करना चाहिए कि जिन्होंने आज पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे कीमती इंसान की क्या होती है? वो जान होती है। तो वो जो जानों का नजराना दिया हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने, उनकी माओं को सलाम करना चाहिए ईद को, कि उनकी माओं ने अपने बच्चे जो है तो फ़ौज में भेजे, और वो फ़ौजी जवान जो है तो सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते सारे शहीद हुए। तो उनकी माओं को हम सबको सलाम करना चाहिए ईद पर, और अकीदत से उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल।
जहाँ तक ईद की बात, आपने क्या सवाल किया था? बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, कितना ज़्यादा खुश हैं अब आने वाले दिनों में चीज़ें काफ़ी बेहतरी की देखिए, मैं तरफ आ ये रही हैं? समझता हूँ कि नई हुकूमत आई है और यहाँ पर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। शाह साहब से तो सारे ही दीवाने हैं, तो जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी इनसे ख़ास तौर पर प्यार करती है। शाह साहब की कुछ जिस तरह से आपने इनका इंट्रोडक्शन कराया ना, ये बिजनेस कम्युनिटी की पसंदीदा तरीन शख्सियत में से एक शख्सियत है। मैं समझता हूँ कि तो इनमें अल्लाह ताला ने पता नहीं कोई खुसूसी इंसान इनको बनाया है, और इनमें इतनी हम्बलनेस है कि इनका वाक़या मैं छोटा सा आपको सुनाता जाऊँ कि पिछले दिनों मेरी बेटी और मेरी बीवी आ रही थी इस्लामाबाद से, तो इनकी भी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद में से, तो यकीन करें कि उनकी सीटें अलग-अलग थी। अच्छा। इन्हें इल्म नहीं था। मेरी बेटी को इन्होंने अपनी माँ के साथ बैठने के लिए अपनी सीट फ्रंट पे दे दी, और ये खुद मिनिस्टर होकर ये पीछे की सीट पे जाके बैठ गए। तो इनका ये एक्ट इतना अच्छा लगा, उन्हें तो नहीं पता था। वो जब घर पर आए, घर पर आके मुझे उन्होंने कहा कि देखें आज हमारे साथ फ्लाइट में ये हुआ। फिर उन्होंने मुझे इनकी तस्वीर दिखाई कि ये वाले साहब थे। तो मैंने कहा ये तो मेरे भाई है नासिर हुसैन शाह। ये तो ये फिर मैंने इन्हें वाकया भी आके बताया। तो देखिए, ये जो किरदार है ना इंसान का, जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले वाकया बताया अपना, और ये जो हम्बलनेस की वजह से, लोगों के रिस्पेक्ट की वजह से आप लोगों के दिल जीतते हैं, वो वाली सारी क्वालिटी नासिर हुसैन शाह के अंदर हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब जो है यहाँ पर जैसे पीपल्स पार्टी को मौका मिला, अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये मज़ीद सूबे के लिए क्या बेहतरी करें। और जो अभी इलेक्शंस हुए हैं और अभी नई हुकूमतें बनी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम के तमाम लोग, सारे के सारे सीनियर मैच्योर लोग हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से कैसे निकाला जा सके। तो इस वक्त चाहे हमारे जरदारी साहब जो है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, उनका एक वसी तजर्बा है इन तमाम चीज़ों का, क्राइसिस का देखने का। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने उस तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को वक्तन फ़वक्तन अगर गाइडलाइन देते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो ये इस मुल्क इस वक्त जो हमारा क्राइसिस में, इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद इस क्राइसिस से हम निकलेंगे और हम दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न हो जरूर जाएंगे। निकलेंगे। मैं सबसे एक मैसेजेस लेना चाहती हूँ लास्ट में, लेकिन पहले मैं नासिर साहब से अगेन पूछूंगी, सर इतनी स्वीटनेस, इतनी हम्बलनेस कैसे कैरी करते हैं? इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप इस चीज़ को कैरी करें। गौर भाई की बहुत मेहरबानी, सो नाइस ऑफ हिम कि इन्होंने इतने अच्छे अल्फाज कहे। बस ये कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर किया जाए और सबका ख्याल रखा जाए। राइट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को और ख़ासकर उन लोगों को जो सब आपको देख रहे हैं पीटीवी के व्यूअर्स हैं? देखिए, ये जो इस वक्त हालात हैं, इसमें हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर जिस तरह आरिफ भाई ने कहा, सर ने कहा कि जो थोड़ा सा रखता है अपने, जिसकी कोई हैसियत या तो कुछ है, उसको चाहिए कि वो दूसरों का ख्याल रखे। जिनके पास ज़रूरत है इस वक्त, अगर इस तरह हम सब अपना अपना फ़र्ज़ समझ कर निभाएंगे तो एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। और यही इंसानियत है और यही इस्लाम है हमारा, जो हमें ये कहता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। और सिर्फ ये नहीं कि हर चीज़ अपनी तरफ ही रखें और अपना ख्याल रखें या अपनी फैमिली का, बल्कि सबका ख्याल रखें जो भी यहाँ पे है। चले जी, पैगाम की ही बात हो रही है तो आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईद पे आप लोगों का पैगाम उन तक पहुँचे और उनको बताया जाए कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो क्या सर मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी छोटे हैं और जो यंग लोग हैं, आई थिंक ईद के मौके पर उनको ताकीद मेरी तरफ से ये है कि तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो दें। क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है, राशन देना, किसी की और मुश्किल एक वक्त की दूर कर देना, ये तो जो है वो अच्छा काम है, एहसन काम है। लेकिन सबसे एहसन तरीन काम जो है वो ये है कि हम अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट करें। जब आप उनको एजुकेट करेंगे तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने तमाम मसले मसाइल जो है, और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक मसाइल जो है, वो बआसानी टैकल कर सकेंगे। आप बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि आई टोटली एग्री विद आरिफ साहब, और बहुत अशद ज़रूरत है हमें एजुकेशन की, क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होती, आपके पास एक्सपोजर नहीं होते, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले सही नहीं कर पाते। और जहाँ एजुकेशन की बात होती है तो वहाँ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि एजुकेशन में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि नॉर्मली लड़कों को ज़्यादा एजुकेट किया जाता है, लड़कियों को कम एजुकेशन दी जाती है, उनकी बहुत कम उम्रों में शादी कर दी जाती है। वो अभी उस तरह से माँ बनने के लिए तैयार भी नहीं होती,
نہ مینٹلی نہ فزیکلی. اور کیونکہ ہم آس پاس اپنے بہت سارے ایسے دیکھتے ہیں جو گھروں میں جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو لوگ, وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو جہاں تک ہو عید سکے کے موقع پہ آپ ایجوکیشن کے اوپر بالکل اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں میں ڈسکرمنیشن نہ رکھیں, ان دونوں کی ایجوکیشن دیں. اگر ایک بیٹا پڑھتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, ایک بیٹی جب پڑھتی ہے تو وہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے, پورے خاندان کو سپورٹ کرتا ہے. ہمایوں صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے خاص کر عید کے حوالے سے؟ عید کا وقت ایسا ایک موقع ہے کہ جو ناراضگیاں ہیں, کوئی بھائی بہنوں میں ناراضگیاں ہیں, دوستوں میں ناراضگیاں ہیں, آگے بڑھ کے آپ ہاتھ بڑھائیں, ہاتھ ملائیں. اور یہ ایک موقع آتا ہے جس میں کہ دل کھول کے اگلا آدمی بھی انشاءاللہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا. میں حنیف صاحب سے پوچھوں گی سر, آج کے دن آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, خاص کر میں عید کے موقع کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں نتاشا, میں یہ میسیج دوں گا, جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں جو 2.5% ہوتی ہے, لیکن قرآن میں صاف واضح ہے کہ آپ نے 3 حصے کرنے. اگر انکم آپ کی 1 کروڑ روپے ہے تو آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے, 33 لاکھ روپے آپ نے ان غریبوں پہ خرچ کرنے جو اس قسم کی جو ضرورت مند ہے, اور 33% آپ نے خرچ کرنے اپنے خاندان پر اور آپ کی اپنے لیے, اور باقی جو 33% ہے وہ ایڈ کرنے اپنے بزنس کے اندر. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پر عمل کریں, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اسی قسم کے. جب اللہ تعالیٰ کو مال اور دولت دے تو اس کی تقسیم اسی طریقے سے کی جائے کہ جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. عید کی خوشیوں کی ہی بات ہو رہی ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, عید منائی جا رہی ہے اور بہت مزہ بھی آ رہا ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آج تشریف لائے اور ہمارے ساتھ وقت نکالا. جاتے جاتے ایک بات ضروری ہے کہنا, افواج پاکستان کا یہاں پر بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. ان شہداء کو یاد کریں گے جنہوں نے اپنی جانیں دیں ہماری حفاظت کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے. تو آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک, عید کی خوشیوں میں یاد رکھیے.